سب کا موقف ایک ہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کو اپنی جو آئینی مدت ہے وہ مکمل کرنی چاہیے. اس سے پہلے بھی سید حسن مرتضیٰ صاحب کی جماعت نے اور ہم نے 2008 کی ٹرانزیشن ہو یا 2013 کی ٹرانزیشن ہو وفاق میں اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور آئین اور قانون کی منشا کے مطابق اس کو مکمل کیا. اور آئندہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالا جائے, عوامی مینڈیٹ کا احترام ہو اور آئین کی جو منشا ہے اس کے مطابق اسمبلیاں اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کریں. اب جو آپشن زیر غور آئے ہیں اس حوالے سے آج مزید بھی مشاورت ہوگی اور بہت جلد لاہ عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا. مگر میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ جو دیگر قانونی آپشنز جس میں سپریم کورٹ کا ریویو شامل ہے, جس میں لاہور ہائی کورٹ میں اسپیکر کے الیکشن سے متعلق کیس ہے, 18 ممبرز کی سسپینشن, ویسے تو قانون کے مطابق کسی بھی ممبر کو اعتماد کا ووٹ یا عدم اعتماد کا ووٹ اس میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا, نہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. ہائی کورٹس کی رولنگز موجود ہیں, مگر پھر بھی ہمارا یہ شکوہ ضرور ہے کہ ہمارے کیسز کو ٹائملی فکس نہیں کیا جاتا اور لاہور ہائی کورٹ میں جو اسپیکر والا کیس ہے پچھلے کئی ماہ سے التوا کا شکار ہے کہ اس کو فکس نہیں کیا جا رہا. تو ہم نے آج آپس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے مگر اسمبلی, پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے. اور جو گورنمنٹ کے بینچز پہ بیٹھے اراکین اسمبلی ہیں ان سے روابط کو تیز کرنے کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے. اور مزید مشاورت کے بعد تمام اتحادی پارٹیاں آپس میں مل کے اگلے لاہ عمل کا ایک آدھے روز میں اعلان کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی, بہت شکریہ جی. میں مشکور ہوں پی ایم ایل این کی قیادت کا کہ انہوں نے یہ مشاورتی عمل جو ہے اس کو وسیع کیا اور اپنے اتحادیوں کو بھی اس میں اعتماد میں لیا. میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور میاں حمزہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب, انہوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا جو آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہمیشہ سے رہا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے, اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. اور آج ایک ایسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کرو. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں, ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. اور آج یہ ایک واضح تفریق سامنے آئی ہے. حکومت پارلیمانی نظام کی مضبوطی کون چاہتا ہے اور اس کو کمزور کون کرنا چاہتا ہے, یہ آج دو اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو چور دروازے سے آتے ہیں وہ ہمیشہ اسی راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ہوگی. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داریاں جو لی تھی یہ ملک کے لیے, قوم کے لیے لی تھی, اور یہ ہماری کوئی پاور شیئرنگ نہیں تھی, یہ برڈن شیئرنگ تھی جو ہم دونوں کر رہے تھے اس ملک کو بچانے کے لیے, اس قوم کو بچانے کے لیے, ان اداروں کو بچانے کے لیے. آج ہمارے سر پہ جو بیگیج ہے وہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے, جو 4 سال کی ان کی کارکردگی تھی, جس پہ آج بھی وہ بات نہیں کرتے, جس کو آج بھی وہ ڈسکس نہیں کرتے, اور نان ایشوز کے سہارے کبھی سائفر لہرا کر, کبھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر قوم کو, کبھی اسمبلیاں توڑنے کی بات کر کے وہ ٹائم لے رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ ہم نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہماری جو
ट्रांजैक्शन ऑफ पावर थी, अगर वो आप देखें 2008 और 2013 की, तो इंतहाई स्मूथली वो सारा कुछ हुआ। हमारे मुख्तलिफ नजरियात होने के बावजूद हम लोगों ने इस मुल्क में जमहूरियत को और जमहूर को मजबूत करने के लिए किरदार अदा किए और उसका नुकसान भी उठाया, खुमाजा भी भुगता, और आज फिर हम इस बात का तजदीद अहद करते हैं कि हम इस मुल्क में बहाली जमहूरियत के लिए, इदारों की मजबूती के लिए, इस कौम को चैलेंजेस से निकालने के लिए हमारा ये मशावरती अमल भी जारी रहेगा और हमारा इत्तेहाद भी जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में हम इसके लाहे अमल का भी जो है वो ऐलान करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कबल अज वक्त होंगी आपसे शेयर करना, लेकिन इंशाअल्लाह टाइमली हम आप सारों को इसमें आगाह रखेंगे। देखिए, कई चीजें हैं जिसकी आइन, कानून, दीन सारे इजाजत देते हैं, लेकिन उसको नापसंदीदा अमल कहा जाता है। रिवायात है बरतानिया की, कोई ऐसा रिटर्न आइन भी नहीं है, रिवायात है। मलका असेंबलियां डिसॉल्व कर सकती है, लेकिन वो नहीं करती क्योंकि वो नापसंदीदा है, वो नहीं समझती कि ये कोई अच्छा बेहतर अमल है। हम चाहते हैं कि हुकूमतें आती जाती रहे, लेकिन पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे। हमने काफी नुकसान उठाए हैं, कितनी हुकूमतें जो है उनके गले काटे गए, उनको टाइम से पहले फारिग किया गया। अगर यही रिवायत हमने जारी रखी तो फिर हमारी वो सारी कुर्बानियां रह जाएंगी। ये पता लग रहा है कि नून लीग और आपके साथ पीपल्स पार्टी में मौजूद है, तहरीक अदम इत्तेमाद की तैयारी कर ली गई है और आप तहरीक अदम इत्तेमाद लेकर आ रहे हैं। देखिए, बात ये है, तैयारी हर तरह की रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि तमाम जो कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं, ऑब्वियसली जब हम उनका इजहार कर रहे हैं कि कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं, तो उसकी तैयारी बैक एंड पे बिल्कुल मौजूद है, और जब जो भी फैसला किया जाएगा वो ऐलान कर दिया जाएगा। मगर कोई भी ऐसी बात मैं कबल वक्त नहीं करना चाहता कि जो हमारे सियासी प्रोसेस के लिए वो नुकसानदेह हो, मगर हमारी हर तरह की तैयारी जो है वो मुकम्मल है। मेरे ख्याल में आपने मेरी बात समझी नहीं है। मैंने आपको मेरी अर्ज सुन लेना। ये चीजें आइन में मौजूद है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन पे इम्प्लीमेंट भी हो जाए। गुजारिश ये है कि मैंने आपको मिसाल दी है बरतानिया के अंदर कि मलका असेंबलियां तोड़ सकती है, लेकिन वो नहीं तोड़ती। एक मिनट, नहीं, बोझ नहीं है, बोझ नहीं है, कानून है। जब अगर कोई ऐसे हालात हो जिन मेरी सुन लेना, आइन में है, अगर उसमें कोई ऐसे हालात मुल्क में, सूबे में कोई ऐसे हालात हो कि इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की जरूरत हो, तो यकीनन करें। आज कौन से ऐसे हालात यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रही है? लॉ एंड ऑर्डर है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी ले, उसे ठीक करे। आज अगर इकोनॉमी बुरे हालात में है तो हुकूमत जिम्मेदारी ले, फेडरल में हमने ली है ना, हम उसका नुकसान भी उठा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए। हमने ही करना है ना, ये आपने तो नहीं करना, हमारी जिम्मेदारी है। सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है, जवाब हमने देना है ना। तो अगर हम जवाब से भाग जाए तो वो तो मुनासिब नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये बोझ नहीं है। देखिए, बात यह है
یہ ملبہ ہمارا گرایا ہوا نہیں تھا جو ہم نے آ کے اٹھایا ہے. ہم مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے 4% پہ, شرح نمو کو چھوڑ کے گئے تھے 5.8% پہ. عمران نیازی صاحب نے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا کے, عثمان بزدار کو یہاں وزیر اعلیٰ لگا کے, اسد عمر پوسٹر بوائے کو فائنانس منسٹر لگا کے جو عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں, یہ تو جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم ملک کو دی, جنہوں نے موٹر ویز دیے, جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے. آپ ہمارے لگائے ہوئے منصوبے آج مائنس کر دیں. ایک موٹر وے بتا دیں عمران خان نے بنائی ہو, ایک مجھے بجلی کا منصوبہ بتا دیں اس نے لگایا ہو, ایک ایسا اقدام بتا دیں کہ جو اس ملک کی بھلائی کے لیے لیا ہو. جواب نفی میں آئے گا. آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کر دو. آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے تھے, یہ گئے تھے. فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کب نکلا؟ ہمارے دور میں نکلا, الحمدللہ. پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کا اگریمنٹ کب ہوا؟ ہمارے دور میں ہوا. تو بات یہ ہے کہ ملبہ اس کا گرایا ہوا ہے, مگر بہتری آ رہی ہے. آگے ہماری سکوک پیمنٹس ہیں, انشاءاللہ وہ کریں گے. اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہے فلاں ہے, یہ اسی طرح ہے جس طرح آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے گئے تھے. شوکت ترین صاحب نے جو سازش گھڑی تھی جس میں تیمور جھگڑا صاحب اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کچھ حد تک شامل تھے, تو یہ تو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ خوش اسلوبی سے ہو چکی. آگے وزیر اعظم جو ہے وہ اور وزیر خارجہ بھی جو بین الاقوامی دورے ہیں, ابھی پاکستان کے فلڈ کے مسئلے کو یو این میں COP 27 میں جس طرح اٹھایا گیا ہے, ادھر کسی کو خدشہ نہیں تھا کہ اپنی اپنی کڑیاں لا کے جیباں چھپا لو, وہ کڑی چور آ رہا ہے, یہ تو کسی کو خدشہ نہیں تھا نا. انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کے سربراہ آ رہے ہیں, عزت دار لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کی بات کرنے آ رہے ہیں, فلڈ کے علاوہ کوئی اور بات وہاں پہ کی ہو. یہاں تو اللہ معاف کرے کوئی سربراہ آتا تھا کسی ملک سے, ایک تو اس کے تحفے چوری کر لیے جاتے تھے, اور پھر بے ہنگم اور فضول گفتگو بھی کی گئی ہے ماضی میں. تو یہ پاکستان کی عزت ہے کہ مچور سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے, اور معیشت کے حالات بھی بہتر ہوں گے, اور الیکشنز ٹائم پہ ہونا آئین کی بھی یہ منشا. اور پنجاب کی بھی آپ کو بات بتا دوں, کیا وزیر اعلیٰ آئینی اور قانونی طور پہ یہ مینڈیٹ انجوائے کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ دیں؟ کیا ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف کی, کیا اس کی میجورٹی اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ اس کا جواب ہے نا. تو وزیر اعلیٰ کے پاس مورلی, جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کی, یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دے جب تک وہ اس ہاؤس کا جو ایک اوورآل تھنکنگ ہے, اس ہاؤس کی جو منشا ہے, اس ہاؤس کی جو سینس ہے, اس کو نہیں جانچ لیتا کہ وہ پورا ہاؤس اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ آپ آج پاک فوج کی کمان چینج ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو نیو ایرا جو شروع ہوگا اس سے جمہوریت کی سانس جو ہے وہ بحال ہوگی, کیونکہ آپ بھی دونوں پارٹیز لاسٹ باجوٹ آف فرنٹ کی جو ہے وہ وکٹم بھی ہیں. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا آئین کی حدود میں ایک اپنا کام ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا رول ہے, گورنمنٹس کا ایک اپنا رول ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے آگے کام کرتے رہیں گے جس طرح ماضی میں کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوا ہے, اچھے طریقے سے ہوا ہے, یہ بڑا خوش آئند ہے. اچھا داس صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ اسمبلیاں بچانے کے لیے ہم ہر حربہ استعمال کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے, جمہوریت کی خاطر پیپلز پارٹی اتحادیوں کے شانہ بے شانہ ہوگی. یہ کہنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ کا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.